تو نے اپنے لیے انصاف کرنے میں امتیاز کرنا مانگا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 3 باب 5ویں 7ویں اور 12ویں آیت مقدسہ۔ جبون میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا مانگ کہ میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے کہا اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے بندے کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جس کو تو نے چن لیا، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ پس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے۔ پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں تجھ کو دانش مند فہیم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ اے خداوند میں نے کہا ہے کہ تیرے کلام کی تمیل میرا بکھرا ہے، میرے لیے تیرے منہ کی شریعت سونے اور چاندی کے 1000 سکوں سے بھی افضل ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے، اس قول کے مطابق جو تو نے اپنے بندے سے کیا ہے، تیری شفقت میرے لیے تسلی کا باعث ہے۔ تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں، کیونکہ تیری شریعت میری مسرت کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے۔ میں نے اسی لیے سونے اور کندن کی نسبت تیرے احکام کو زیادہ عزیز جانتا ہوں۔ میں نے اسی لیے تیرے سب قواعد کو پسند کیا ہے اور ہر ایک جھوٹی راہ سے نفرت کرتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت میرے لیے کیا ہی عزیز ہے، تیری شہادتیں تعجب انگیز ہیں، اسی لیے میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ تیرے کلام کی تشریح روشنی بخش ہے، وہ نور آموز کو فہمید دیتی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شریعت میرے لیے کیا ہی عزیز ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بالکل ہم شکل و صورت ہوں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8 باب 28 تا 30 آیات۔ اے بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا کو پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کی تقدیر کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقدور بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی شکل کے ہم صورت ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہ لوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے مقدور کیا ہے انہیں اس نے بلایا بھی ہے، اور جن کو بلایا ہے ان کو صادق بھی ٹھہرایا ہے، اور جن کو صادق ٹھہرایا ہے ان کو جلال بھی بخشا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 44ویں سے 52ویں آیات۔
वो अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उससे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। रिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकी जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।